جی سب سے پہلے تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو موجودہ کرائسس ہیں، اب اس میں آپ کس کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرائیں گی؟ اس ملک کی عدلیہ کو، پارلیمان کو، یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ کیونکہ ایک معاملے پہ تو بہرحال فیصلہ آ چکا ہے اور تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جب کسی معاملے کو ڈیسائیڈ کر لے تو پھر حکومت وقت ہو یا اس کے جتنے بھی ادارے ان پہ لازم ہے کہ عمل درآمد کرنا ہے، اور حکومت تو اپنی پوزیشن لے چکی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ خلاف آئین ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ بٹ الیکشن کمیشن کا آج 6واں روز ہے، بلکہ 7واں روز ہے، آج اجلاس آج بھی ہوا ہے، وہاں سے کوئی پوزیشن نہیں لی جا رہی۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس بحران کو سنگین کرنے میں کہیں الیکشن کمیشن بھی کلیدی رول پلے کر رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، لیکن دیکھیے میں کسی پر الزام تو نہیں لگا سکتی۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ظاہر ہے 6 دن سے بیٹھا ہے تو وہ سوچ وچار ہی کر رہا ہوگا، اور حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جو معمول کے مطابق نہیں ہیں۔ تو اب کون ذمہ دار ہے، یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے، اس پہ میں سوچتی رہی۔ ذمہ داران کی لسٹ اگر ہم بنانا شروع کریں تو آپ کے میرے خیال میں اگلے کئی ماہ کے کئی پروگرام اس میں صرف ہو جائیں گے، پھر بھی ذمہ داران کی لسٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن موجودہ اور حالیہ بحران جو ہے، دیکھیے یہ سب تو ایک اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اس کی تاریخ سیاسی جو اس ملک کا نظام ہے اس میں فرمائشی ایکٹر جو ہیں ان کو جن جسٹس نے بھی انسرٹ کیا، جیسے کوئی کلوز انسرٹ کر دی جاتی ہے نا کسی امینڈمنٹ میں یا کسی قانون میں، اسی طرح اس ملک کی سیاسی جو منظرنامہ تھا اس میں ایک مہمان اداکار کو انسرٹ کیا گیا۔ اس کو انسرٹ کرنے کے لیے اس ملک کے تمام جتنے رائٹ سسٹمز تھے ان کو تحت بالا کر دیا گیا، اور وہاں سے جو بگاڑ پڑا وہ آج تک سنبھالنے میں نہیں آ رہا۔ اس بات میں بھی شیرازی صاحب کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت حالات جو ہے وہ معمول کے مطابق تو بالکل نہیں ہے۔ حالات انتہائی دگرگوں ہیں، اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک ادارہ دوسرے کے سامنے جو ہے وہ صف ہارا ہے۔ تو کسی بھی ملک میں یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ بہرحال اب اس تمام مسئلے کا تو خیر جہاں بھی جس بھی کروٹ اونٹ بیٹھے گا وہ دیکھا جائے گا، لیکن اگر حکومت کوئی ترمیم کرتی ہے، گو کہ میں نے تو ابھی تک وہ ترامیم کا ڈرافٹ نہیں دیکھا، میں تو آپ سے صرف آئینی عدالت کے قیام کو اس کو میں ڈیفینڈ بھی کر سکتی ہوں، اس پہ میں آپ سے بحث کر سکتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی ترامیم پروپوز کی جا رہی ہیں، جیسے ہمارے چیئرمین نے کچا ڈرافٹ کہا، یعنی وہ ایک اس ڈرافٹ پہ ابھی تک کوئی جو ہے کنسنسس یا سب کی رائے اکٹھی نہیں ہوئی، تو ہم تو اس کے ایک شک جو کہ اس شک کا تعلق ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہے، میثاق جمہوریت جو ایک تاریخی ڈاکیومنٹ تھا، اور ہم پہ فرض ہے کہ ہماری لیڈر جو ہیں وہ شہید ہو گئی، اور ان کا یہ ان کے ظاہر ہے ان کے بیٹے پہ بھی فرض ہے کہ وہ اس کو اپنا ان کا کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ یقیناً پرویشا صاحبہ جو وہ آرگومنٹ لے کے چل رہے تھے بلاول صاحب، کل بھی انہوں نے کہا کہ خود انہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے 45 برس تک انتظار کرنا پڑا، لیکن پیپلز پارٹی پہ تو یہ بھی ہے کہ 2008 میں ان کی حکومت رہی، اور محترمہ کے قاتلوں کے بارے میں زرداری صاحب تو کلیم کیا کرتے تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن وہ کیس آج تک مکمل گویا کہ 5 سال آپ کی حکومت رہی، اس کے بعد بھی سندھ کے اندر تو پچھلے اب 20 برس ہو جائیں گے جب یہ 5 سال مکمل ہوں گے، تو گویا کہ اس آرگومنٹ کو کہاں کے لے کے جائیں کہ اگر آپ عدالتوں کو ذمہ دار قرار دیں تو خود سیاستدان بھی تو کچھ ایسے ہیں نا کہ جو اپنے طرز عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سوالوں کے جواب وہ بھی جاننا نہیں چاہتے، اگرچہ بڑے ضروری ہیں خود ان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے۔ دیکھیے شیرازی صاحب، اس ملک میں کیا دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہر سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور اتنی طاقت یہاں پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ایسی طاقت نہیں رکھتی اور اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ زور کے استعمال سے یا زور بازو پہ حاصل کر لیں۔ آج تک جو ہے مجھے بتا دیجئے امریکہ میں جے ایف کے کو کس نے قتل کیا، کچھ سمجھ آئی؟ آج تک بہت سے معاملات ایسے ہمارے ملک میں ہوئے ہیں کہ جہاں کہ ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا،
اور بہت سے معاملات جو ہیں ایسے ہیں کہ ان کے جواب ہم جانتے ہیں، لیکن ان کو ہم کہیں تو ملک کا جو امن ہے اور ہمارا ایک جو بیسک سسٹم ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے. لہٰذا یہ تو خیر اپنی جو ایک فرائض ہوتے ہیں کسی بھی لیڈر کے، اس کو ذاتی نقصان سے کے اوپر جو ہے فوقیت دینی پڑتی ہے جو قومی معاملات ہیں ان کو، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس پہ آپ ہمیں جو بھی صحیح. کہہ سکتے ہیں، بہرحال اس میں ہم سب سے بڑا نقصان ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا.